یہ فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ نے اس کی تجویز دی تھی، تو اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے تو پہلے ایکشن جنرل باجوہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سب کچھ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے کے پی حکومت پر تنقید کی، عمران خان کی سیاست پر تنقید کی، یہ جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ جو فرماتے ہیں کہ پروپوگنڈا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، اس پر تنقید کی۔ جو عمران خان کا ٹینیور تھا، جو حکومت انہوں نے کی، اس میں جو انہوں نے فیصلے کیے ان پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تنقید کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پچھلے کئی دنوں میں بہت بڑی اپڈیٹس آئی ہیں، جس میں سب سے بڑی اپڈیٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جواب دیے۔ اگر اس پریس کانفرنس کی بات کریں تو وہ پریس کانفرنس، وہ سوالات ایک ہی پولیٹیکل پارٹی، ایک ہی سیاسی جماعت، ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتی تھی زیادہ تر سوالات، اور اس کا نام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف۔ 9 مئی کے سوالات ہوئے، جس پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، انہوں نے کے پی حکومت پر تنقید کی، عمران خان کی سیاست پر تنقید کی، یہ جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ جو فرماتے ہیں کہ پروپوگنڈا ہو رہا ہے ہمارے خلاف، اس پر تنقید کی۔ جو عمران خان کا ٹینیور تھا، جو حکومت انہوں نے کی، اس میں جو انہوں نے فیصلے کیے ان پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تنقید کی۔ تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جس کو ہم فوج کہتے ہیں، اختلافات کتنے بڑھ چکے ہیں کہ فوج کے ترجمان آ کر سریعام ایک پولیٹیکل پارٹی پر، اس کے سربراہ پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس وقت جو ان کی حکومت ہے کے پی میں، اس پر تنقید کر رہے ہیں، تو اختلافات کتنے بڑھ چکے ہیں۔ اب جب انہوں نے تنقید کی تو آگے سے بھی اس کا ریئیکشن آنا تھا۔ پہلے شیر افضل مروت نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کوئی نہیں ہوتے کہ وہ کسی بھی حکومت پر تنقید کریں کہ وہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ اس کے بعد پھر خان صاحب کا ریئیکشن، سب انتظار کر رہے تھے کہ اب خان صاحب اس پر کیا ریئیکشن دیں گے، اور آج خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس پر انہوں نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے جو تنقید کی ہے ان تمام سوالات کے انہوں نے جواب دیے ہیں۔ اب وہ کیا جواب دیے ہیں؟ اس ٹویٹ میں پہلے انہوں نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ 2025 کا جو سال ہوگا وہ حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ اب اس سال میں حقیقی آزادی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب حقیقی آزادی، غلامی نامنظور، وہ امریکہ سے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، لیکن اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے امریکہ کی۔ ان کی جو کارکنان ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اب حقیقی آزادی کن معنوں میں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ 4 پوائنٹس دیے کہ کن کی کیا وجوہات ہیں کہ آج ہم اس حال میں ہیں، اور ملک کی جو بری صورتحال ہے وہ انہوں نے 4 پوائنٹس اس کے دیے۔ پہلا انہوں نے جو رول آف لا ہے، وہ اس میں ملٹری کورٹس اور پھر آئینی بینچ جو بنایا گیا ہے اس پر تنقید کی ہے کہ لوگوں کو جھوٹے کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے۔ آئینی بینچ کیا کر رہا ہے جب لوگوں کے فیصلے ملٹری کورٹس میں ہونے ہیں۔ پھر انہوں نے انٹرنیٹ کی بندش کی بات کی کہ ملک میں انٹرنیٹ کو بند کیا جاتا ہے تو جو کاروباری طبقہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے سیاسی عدم استحکام کی بات کی کہ فوج کی جو مداخلت ہے سیاست میں، وہ اس پورے سسٹم کو خراب کرتی ہے۔ پھر انہوں نے دہشت گردی کی بات کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، اس کا ذکر کیا عمران خان نے۔ اور اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر میں ان پر تنقید کی تھی، ان کے ٹینیور میں جو چیزیں ہوئی تھی، اس پر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ آباد کاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور ملکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا، اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا، نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا۔ تو اس پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے تنقید کی تھی عمران خان پر، تو عمران خان نے اس پر یہ فرمایا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ نے اس کی تجویز دی تھی، تو اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے تو پہلے ایکشن جنرل باجوہ کے خلاف لیں۔ اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ ایک سیاسی جماعت پر تنقید کر رہے ہیں، آپ عمران خان پر چلے تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلے لیے، اگر وہ فیصلے غلط بھی ہیں تو اتنے بڑے بڑے فیصلے ایک وزیر اعظم سیکیورٹی ایجنسیوں کو ساتھ بٹھائے بغیر لے ہی نہیں سکتا، اور پاکستان جیسے
جیسے ملک میں، تو یہ ان کو بتائے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کو یہ فیصلہ غلط لگتا ہے جس کا تعلق سیکیورٹی سے ہے، پاکستان سیکیورٹی سے، پاکستان کی سیکیورٹی سے، تو پھر آپ اس وقت آرمی چیف کو بلائیں اور ان سے بھی سوالات کریں اگر آپ ایک وزیر اعظم سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اب خان صاحب نے ڈی جی ایس پی آر کو اس سے پہلے بھی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جب خان صاحب کو 9 مئی کے کیسز میں پکڑا گیا تھا، اس کے بعد آ کے انہوں نے بہت تلخ باتیں کی تھی ڈی جی ایس پی آر کے لیے، اور اس وقت بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ڈی جی ایس پی آر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سب کچھ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ تو کہیں سے نہیں لگتا کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا اختلافات ختم ہوئے ہیں اور خان صاحب کا، اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک دو مہینے میں ایسی باتیں چلتی ہیں کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی ڈھیل دی جا رہی ہے، اور اس کے بعد سے کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور عمران خان کا یہاں سے بیان آ جاتا ہے۔ اب عمران خان کے اس بیان کے بعد فوج کا آگے سے کیا رد عمل آئے گا؟ فوج اس پر کوئی ریئیکٹ کرے گی یا معاملات کچھ ٹھنڈے ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے؟ یہ دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔